اللہ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے. قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، آپ فرمائیں کہ اگر تم چھپاؤ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے یا ظاہر کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمین میں جو کچھ ہے. وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن کے پائے گی ہر جان جو اس نے عمل کیا ہے اچھا، جو بھی عمل کیا ہے اچھا بہتر نیکی کا. محضرہ کیسے پائے گی وہ جان؟ اپنے سامنے حاضر، سارا عمل، ساری زندگی کا نامہ عمل موجود ہوگا. اللہ سب چیزیں لا کے حاضر کر، یہ ہیں تیرے کام، یہ ہیں تیری محنتیں، یہ تیری قربانیاں، یہ تیرے اعمال، یہ تیری بھلائیاں، یہ صدقہ، یہ خیرات. فکر نہ کیا کریں، کچھ ضائع نہیں ہوگا اس کے یہاں. جو کچھ کر رہے ہو سب جمع کر رہا ہے وہ، اور ایسے رکھ دو. کتنا بڑا دن ہوگا آدمی کی زندگی کا، اس سے بڑا دن اور کیا ہوگا جب اپنے سامنے نیکیوں کی بہار دیکھے گا. وہاں جب پاؤ گے، یہاں اگر کچھ نہیں پاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خاطر خواہ کوئی صلہ نہ ملے، تعریف نہ، یا جیسا بھی کوئی صلہ، خاطر خواہ کیا کوئی بھی صلہ نہ ملے، نہ دے کوئی، لیکن اس کے لیے اگر کر کے گئے ہو تو فکر نہ کرو. وہ بڑے اکرام و اعزاز کے ساتھ سامنے رکھے گا، میرے بندے یہ تیرا ہے. ایسی تھوڑی فرماتا ہے لہم عند ربہم لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس موجود ہے. یہی ہے اللہ فرماتا ہے وہ سب تمہارے سامنے آئے گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی یاد رکھیں وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ، اور جو برائی کر کے آیا، جس نے برائی کی، تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، اس کا حال بڑا عجیب ہوگا. فرمایا وہی چاہے گا کہ کاش یہ آج میرے اعمال اور میرے بیچ بہت لمبا فاصلہ کوئی کھینچ دے اور مجھے یہاں سے لے جا کے کوئی مشرق مغرب کے فاصلے کے برابر بٹھا دے. کاش یہ میرے قریب نہ آئے. وہی اعمال جو دنیا میں بڑے شوق سے کیے، برائیوں کی، برائی کتنی محبت سے کرتا ہے، نیکیاں کیسی بے دلی سے کرتا ہے. آج یہ برائیاں جو دل کے اندر داخل ہیں نا، اور سینے کے ساتھ چپکی ہوئی ہیں، اور انسان کو اس سے بڑا لطف ہے ان سے. کل انسان یہ کہے گا کہ کاش کوئی ایک لمبا فاصلہ کھینچ دے اور میری برائی کو مجھ سے دور کر دے. اس لیے سوچ لیں، دیکھ لیں، یہ آیتیں بہت زبردست، آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. اس وقت کو یاد رکھے آدمی، ان برائیوں کی لذت کو، کی حقیقت کو سمجھ لیں. کل یہ لذت نہیں رہے گی، کل بیزاری ہی بیزاری ہوگی اور انسان کے لیے سب عذاب بن جائے گا. آج ہی اللہ سے ڈریں اور ایسے کاموں سے باز آئیں جن سے اللہ نے منع کیا. ایک حدیث میں آتا، اسی لیے حدیث میں آتا ہے، دیکھیے یہ ایسی کیفیت ہے کہ وہ جو نیکی ملنے کی خوشی ہے نا، اس سے زیادہ خوفناک بات یہ ہے، اس سے زیادہ شدید امر یہ ہے کہ انسان جب برائی دیکھے اور اس کے بعد یہ اس کا حال ہو بیزاری کا، خوف کا. تو اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے ترک ذرۃ مما نہا عنہ اللہ، مما نہا اللہ عنہ، ترک ذرۃ مما نہا اللہ عنہ، ایک ذرہ جو انسان برائی کا کرے نا، اس کو بھی اگر چھوڑ دے، اپنی برائیوں میں سے ایک ذرہ بھی اگر چھوڑ دے، اس کا جس سے اللہ نے منع کیا ہے، خیر من عبادت الثقلین، تمام جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے. ایک ذرہ برائی کا چھوڑ دے آدمی، جن و انس کی ساری عبادت سے بہتر ہے. کیونکہ برائی کی حسرت جو ہے نا، وہ نیکی کی خوشی سے کہیں زیادہ شدید ہوگی. تو اس لیے انسان اس وقت کو یاد رکھے.